الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو تری اذ وقفوا علی ربہم قال الیس ھذا بالحق قالوا بلی وربنا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ انعام آیت نمبر 30۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اگر آپ ان کو اس وقت دیکھیں جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ پچھلی آیات کے اندر گزر گیا کہ لوگوں نے انکار کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مر کے ہم مٹی ہو جائیں، کیسے زندہ ہوں گے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم اس کو نہیں مانتے، انکار کیا اس چیز کا۔ اللہ نے اس کا جواب مختلف انداز میں قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ دیا ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جب انہیں رب کے سامنے لا کے کھڑا کیا جائے گا، روبرو پیش کیا جائے گا، اور یہ مجرموں کی طرح پیش کیا جائے گا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھتے نا، جب کسی مجرم کو کسی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو یہ رب کی عدالت میں بطور مجرم ان کو پیش کیا جائے گا۔ قال الیس ھذا بالحق، تو اللہ فرمائیں گے کیا یہ دوبارہ اٹھنا، دوبارہ زندہ ہونا حق نہیں؟ کیا یہ حق ہے؟ تمہارا یقین نہیں تھا نا، اب تو تم زندہ ہو کے آ گئے ہو، اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا ہے اور تم اللہ کے روبرو پیش کیے گئے ہو، اللہ کی عدالت میں پیش کیے گئے ہو، بطور مجرم پیش کیے گئے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی آدمی بھاگ جائے گا۔ تو اللہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ دیکھ لو۔ قال الیس ھذا بالحق، قالوا، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، وربنا، ہمیں اپنے رب کی قسم، ہمیں اپنے رب کی قسم یہ حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مختلف جگہ پہ مختلف سوالات ہوں گے کفار سے، حشر کے بھی کئی وقف ہیں اور مختلف وقفوں میں مختلف سوالات ہوں گے۔ کہیں آتا ہے نا کہ انکار بھی وہ کریں گے، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ تو حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مختلف وقف ہوں گے اور مختلف وقف میں ان سے مختلف سوالات کیے جائیں گے، اور ان میں سے ایک وقف یہ بھی ہے قالوا بلا وربنا، کہیں گے کیوں نہیں، ہمیں اپنے رب کی قسم، بالکل سچ ہے۔ اب تو وہ دیکھ لیں گے نا کہ کیسے زندہ کیا۔ میں نے کل بھی یہ بات کی کہ دیکھیں پانی کے ایک کچھ حصے سے، پانی کے قطرے کے کچھ حصے سے پیدا کیا ہے انسان کو، پھر یہ سارا کچھ بنایا ہے۔ انسانی عقل حیران نہیں ہے؟ تو دوبارہ اسے پیدا کرنا، دوبارہ اسے بنانا کوئی مشکل ہے؟ تو جب وہ اقرار کر لیں گے، اپنے جرم کو بھی مان لیں گے کہ واقعی یہ حق تھا، ہمارا اس پر یقین نہیں تھا، تو اللہ فرمائیں گے قال فذوقوا العذاب، پس عذاب کا مزہ اب چکھو۔ فذوقوا العذاب، دیکھیں آپ زبان کے اوپر کوئی چیز رکھتے ہیں چکھنے کے لیے، اگر وہ کڑوی ہے تو پورا جسم اس سے متاثر ہو جاتا ہے، پورے جسم پر اثرات ہو جاتے ہیں۔
تو اس عذاب کے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگا پورے جسم پر اس کے اثرات ہوں گے۔ اور یہ عذاب صرف ایسے نہیں ہوگا، بما کنتم تکفرون، ان کے کفر کے عوض ہوگا، ان کے انکار کے عوض ہوگا۔ دیکھیں اللہ کی طرف سے جو عذاب ہوگا وہ تو کسی سبب کی وجہ سے ہوگا، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں۔ کسی کو جہنم میں جو عذاب ہوگا وہ اس کی کسی کرتوت کی وجہ سے، اس کے کسی عمل کی وجہ سے، کسی نہ کسی وجہ سے ہوگا، بغیر وجہ کے عذاب نہیں ہوگا، بغیر سبب کے عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری طرف اس کی رحمت بغیر وجہ کے ہوگی۔ اللہ اکبر، اس کی رحمت بغیر سبب کے ہوگی، اس کے لیے سبب شرط نہیں ہے۔ عذاب کے لیے اللہ نے سبب کو شرط رکھا ہے، لیکن رحمت کے لیے کسی سبب کو شرط نہیں رکھا کہ اس سبب سے، اس وجہ سے رحمت ہوگی، نہ۔ رحمت کی جب باری آئی بغیر سبب بھی ہو سکتی ہے، بغیر وجہ کے بھی، بغیر عمل کے بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرنے والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بندہ ایمان والا ہوگا لیکن وہ جہنم میں اسے اس کی کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو وہ جہنم میں بھی جائے گا، ایک وقت گزر جائے گا تو جہنم میں وہ بڑی بلند آواز سے یا حنانو یا منان، یا حنانو یا منان، جبریل امین جہنم کے پاس سے گزریں گے تو وہ آواز سنیں گے، وہ اللہ کے عرش کے نیچے جائیں گے اور سجدہ ریز ہوں گے، یا رب العالمین جہنم میں ایک بندہ تیرا نام پکار رہا ہے۔ تو فرمائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ، جاؤ جبریل جہنم کے دروغے سے کہو اس بندے کو لائے، میرے سامنے پیش کیا جائے۔ تو جبریل امین آئیں گے، جہنم کے دروغے مالک سے کہیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جاؤ اس بندے کو جو بڑی اونچی اونچی یا حنانو یا منان پکار رہا تھا اسے لاؤ، ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو جب وہ جہنم میں جائے گا تو دیکھے گا کہ جہنم میں تو ہر چیز سڑ کے کولا ہو گئی ہے، کوئی پہچان نہیں ہو رہی، کسی کی شکل و صورت واضح نہیں ہے، پتھر بھی، لوہا بھی، انسان بھی جل کے ایسے جیسے کوئلہ ہو گیا ہے۔ تو وہ ساری جنت میں واپس آ جائے گا، کہے گا جبریل امین مجھے وہ بندہ نہیں نظر آیا۔ جب حضرت جبریل امین پھر دوبارہ عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے، اللہ فرمائے گا جبریل میں نے تمہیں بھیجا تھا، جاؤ جا کے لے کر آؤ اس بندے کو، کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو عرض کریں گے جبریل امین یا رب العالمین میں گیا تھا، میں نے جنت دوزخ کے دروغے سے کہا، اس نے ساری دوزخ چھان ماری، اسے نہیں ملا۔ اللہ فرمائیں گے فلاں جہنم کے کونے میں فلاں درجے میں جا کے اسے کہو دیکھے، جائے گا، جا کے لے کے آئے گا، اس کو جبریل امین لے کر اللہ کے حضور پیش کریں گے۔
اللہ پوچھے گا کیا تو نے بڑا شور مچایا ہوا ہے جہنم میں، کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے؟ تو وہ فرمائے گا، وہ کہے گا یا رب العالمین نہیں، تم نے میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ مجھے میرے کیے ہوئے کی سزا مل رہی ہے، میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تم نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ تو وہ بندہ، اللہ فرمائیں گے تو پھر ادھر تو یا حنان و یا منان کیوں پکار رہا ہے؟ تو بندہ عرض کرے گا یا رب العالمین لیکن میں تیری رحمت سے مایوس اب بھی نہیں ہوا۔ اللہ فرمائے گا جبریل کو، میرے اس بندے کو لے جاؤ جنتوں میں داخل کر دو، میں نے اپنی رحمت سے اسے بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی رحمت جو ہے بلا سبب ہوگی، لیکن عذاب کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے ہوگا۔ ہماری کرتوتوں، ہمارے اعمال، بدعمالیوں کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے، بد اعتقادی کی وجہ سے ہوگا، لیکن رحمت بغیر سباب کے ہوگی، اور وہ سب پر ہوگی جو جنت میں جائیں گے، اور بغیر اس کی رحمت کے کوئی جنت میں جا بھی نہیں سکے گا۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔